بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر آئے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان اور بشریٰ بی بی کی قید تنہائی، اور یہ معاملات کیا ہے، کب تک، کیسے، کہاں سے ہے، ساری اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔ خط کب لکھا گیا اور کہاں تک پہنچا، یہ عمرانی خط کی بات ہو رہی جس نے بڑا شور مچایا ہوا 3-4 دن سے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ 3 ججز کی چھٹی کا مسئلہ، موجودہ صورتحال میں جہاں عدالتی نظام میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کچھ تقرریاں ہو رہی ہیں، وہاں 3 ججز کی چھٹی، وہ کون ہے؟ اچھا، یہی نہیں بلکہ بی بی بشریٰ کے لیے مطلب ان کے جو خلاف جو ہے ایک نیا مقدمہ اور ایک نیا گواہ تیار کر لیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ لیکن اس سے آگے اگر چلیں تو یہ بات ہوگی کہ گرینڈ آپریشن، اور گرینڈ آپریشن اس کے لیے وہ جو کہتے ہیں نا اپنا فہرستیں بھی تیار کر لی گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں، کیسے ہیں، اور پھر ایک دعویٰ ہے کہ گولی چلی تو پہلے لیڈر مارے جائیں گے، لیڈر مریں گے، یہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کی آپ کو آگاہی دوں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی خبر، عمران خان اور بشریٰ بی بی کی قید تنہائی، ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ کل کے ویلاگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے بڑا شور مچایا ہے، عمران خان صاحب نے کہا یہ تو بری بات ہے، میں نے بہت سے ہم لوگوں نے آپس میں مشورے کرنے، میری شریک حیات ہے اور ایک ہی جیل میں موجود ہے، تو ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ وہ کیا مسئلہ ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ قید تنہائی، بار بار کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، تو اس میں کی حقیقت کیا ہے؟ تو جناب وہ جو جیلر صاحب ہیں نا، عبدالغفور، اپنا کیا کہتے ہیں جو اڈیالہ جیل کے جیلر ہیں عبدالغفور صاحب، انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ جناب قید تنہائی میں بغیر عدالتی حکم کے کسی کو نہیں رکھا جا سکتا۔ جیل کے جو اپنے قواعد و ضوابط ہے اس کے مطابق رکھا گیا، اور ملاقات بھی اسی کے مطابق کی جا سکتی ہے۔ پھر ان سے سوال جواب ہوا خط، انہوں نے کہا جناب یہ بھی جیل مینول کے مطابق خط جو لکھتا ہے قیدی، تو پہلے وہ کاغذ پینسل منگاتا ہے، پھر وہ لکھتا ہے، پھر اس کو سینسر کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، انتظامیہ دیکھتی ہے کہ کہیں اس سے کوئی انتشار پیدا تو نہیں ہوگا، یا اپنے عزیز و اقارب کو یا اپنی مدد کے لیے یا کوئی اور بات کر رہا ہے، یا کہ انتشار پھیلانے کے لیے کوئی نیا پیغام باہر بھیج رہا ہے۔ تو کہہ رہے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، صرف ٹویٹر پہ بیان دے کے 6 نکات کا شور مچا کے، اور یہ کہا گیا کہ خط لکھ دیا گیا سپہ سالار کو، اور سپہ سالار کی طرف سے بھی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بیان آ چکا ہے کہ جناب نہ کوئی خط آیا ہمیں، نہ ہمیں رسیو ہوا، نہ ہمیں کوئی خواہش ہے، نہ ہم نے کوئی جواب دینا ہے۔ اس مطلب ساڑھے والے تو بھائی جواب کدھر سے آیا کدھر گیا کسی کو نہیں پتا کہ خط وہ کہاں گیا۔ ہاں ایکس پہ موجود ہے، ٹویٹر پہ موجود ہے، وہ چیز موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں 3 ججز کی چھٹی کا مسئلہ۔ تو ججز کی آج اس جوڈیشل، جب میں آپ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس وقت جوڈیشل کمیشن کا ایک اجلاس ہو رہا ہے اپنا یحییٰ آفریدی چیف جسٹس کی صدارت میں، اس میں 10 جج جو ہیں وہ بھرتی کیے جائیں گے لاہور ہائی کورٹ کے لیے۔ بہت سے وکلاء کے نام ہیں، بہت سی خواتین کے نام ہیں، بہت سے سابق ججز کے صاحبزادگان کے بھی نام ہیں اس میں، لیکن ایک میرٹ بنے گی۔ 49 ناموں میں سے 10 جو ہے وہ سلیکٹ کیے جائیں گے۔ شام تک اس چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ آج فیصلہ ہو گیا یا نہیں ہوا، اجلاس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہو جائے گا کیوں کہ پشاور میں کیے جا چکے ہیں، اسلام آباد میں ٹرانسفر والے جج حلف اٹھا چکے ہیں، تو سارے کام پروسیس کے تحت ہو رہے ہو، چیف جسٹس اس کو ایگری بھی کر رہے ہیں، ان کی مرضی سے ہے، عامر فاروق صاحب بھی ہوں یا یحییٰ آفریدی صاحب ہوں، ان سب کی مرضی سے، اور سب لوگ اس پہ قائل ہیں کہ چونکہ ترامیم کی گئی ہے، پارلیمنٹ نے ترامیم کی ہے 26ویں ترمیم، تو اس کے تحت ہی سارا کچھ کیا جا رہا ہے، بالکل جائز ہے۔ اب اس پہ آپ اختلاف کریں نہ کریں، اتفاق کریں نہ کریں، ہم لوگ کچھ بھی کریں، لیکن جو ہو رہا ہے میں صرف وہ بتا رہا ہوں۔ مجھے ایک صاحب نے کمنٹس میں دیا کہ جناب لگتا ہے آپ بھی کمپنی کی نوکری آپ نے کر لی ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں، نہ میرے لاکھوں میں کوئی ویورز ہیں، نہ میں کوئی افواہیں اڑاتا ہوں، نہ میں کوئی جعلی اور فیک نیوز کی بات کرتا ہوں، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، نہ ساری زندگی کی ہے۔ میرا ایک بندہ دیکھنے والا ہو یا 1 لاکھ ہو، میں بات اپنے حساب سے ہی کرتا ہوں، اپنے میرے کوئی اصول ہے اس کے مطابق۔ بہرحال آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں، آپ کا شکریہ۔ اچھا، بی بی بشریٰ کے خلاف ایک اور مقدمہ اس وقت تو قید میں ہے۔
پہلے وہ ایک ہی مقدمے میں تھی، لہٰذا عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی تھی جب وہ آتی تھی اڈیالہ جیل میں، لیکن اب ان کے پاس ایک اور مقدمہ پشاور میں بن رہا ہے۔ کون سا؟ جب انہوں نے پشاور میں قیام کیا انیکسی میں، سی ایم کی انیکسی میں، تو پتہ یہ لگا کہ مختلف ٹھیکیداروں سے انہوں نے کروڑوں روپے وصول کیے۔ الزام ہے، کل ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ بات ہے افواہ ثابت ہو، لیکن یہ وہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں ایک مقدمے کی تیاری وہاں کے لیے کی جا رہی ہے، اور اس مقدمے میں ایک ٹھیکیدار صاحب گواہی دینے کو بھی تیار ہو گئے، یعنی نیا مقدمہ نئی گواہی، تو یہ بھی مسئلہ بننے کو تیار ہے۔ اچھا، اب کل کا دن رہ گیا، پرسوں 8 فروری ہے، اور یہ وہ سالگرہ ہوگی پچھلے الیکشن کی، الیکشن 2024 کی، لیکن اس سالگرہ کو یوم سیاہ کی طرح حیثیت سے منا رہی ہے پی ٹی آئی، اور وہ کہہ رہی ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا۔ سوابی میں بہت بڑا جلسہ ہوگا، پہلے یہ تھا کہ وہاں سے لشکر کشی ہوگی اسلام آباد کی طرف، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہی کہ نہیں، وہاں ایک بڑا دھوئیں دھار قسم کا جلسہ ہوگا، اس میں دھوئیں دھار تقریریں ہوں گی، بڑی جارحانہ تقریریں ہوں گی، پھر اس کے بعد فیصلہ اگلا لائحہ عمل دیا جا سکتا ہے۔ اگر بانی چیئرمین نے کہا نہیں تو کوئی لائحہ عمل نہیں دیا جائے گا۔ تاہم لاہور میں بھی انتظام کیا گیا تھا، کیونکہ لاہور میں نیوزی لینڈ پاکستان کا ٹرائی اینگل میچ ہو رہا ہے، اس دن ڈے نائٹ میچ ہے، تو یہاں حمزہ عالیہ نے ایک درخواست دی تھی ڈی سی سے مل کے کہ ہمیں اجازت دی جائے مینار قرارداد پاکستان پر، تو ابھی تک نہ اجازت ملی ہے نہ کچھ، وہ ہائی کورٹ سے انہیں رجوع کیا کہ اجازت مل جائے، لیکن کل کا دن ہے، امید یہی کہ وہ نہیں ملے گی۔ تاہم خبر یہ ہے کہ گرینڈ آپریشن کا فیصلہ کر لیا پنجاب میں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں میچ ہو رہا ہے، یہاں امن و سکون رہنا چاہیے، کوئی ہلہ گلا نہیں، اس لیے کہ ماضی کی آپ کی جو روایات ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ ہلہ گلا کرتے ہیں، اور احتجاج کا حق جو آپ کو دیا جاتا ہے، جو جمہوریت دیتی ہے، وہ ہے باقاعدہ احتجاج اور پرامن احتجاج، لیکن وہ آپ نہیں کرتے، لہذا آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو عالیہ حمزہ کیا کہتی ہیں؟ عالیہ حمزہ نے بیان داغا ہے کہ جناب اب کی جو ہوگی گولی چلی، اگر ان کو لاہور کی ذمہ داری یاد رکھیے گا، وہ کہہ رہی ہے اگر گولی چلی تو اب کی کارکن نہیں مارے جائیں گے، پہلے گولی کھائیں گے لیڈران، تمام لیڈروں کو، تمام ایم پی ایم پی این ایس جو نامزد تھے یا ہو گئے مبارک، جنہیں جیتا الیکشن یا نہیں جیتا، وہ سب کے سب وہاں آئیں گے اور وہ اگلی صفوں میں ہوں گے، تو پہلی گولی لیڈر کھائیں گے، بعد میں کارکن کی باری آئے گی۔ بات تو ان کی اچھی ہے، لیڈر کو آنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں تو پنجاب میں لیڈرشپ ہی غائب ہے، روپوش ہے، تو معاملات تو غلط ہیں، لیکن عالیہ حمزہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ایسا ہوگا۔ اچھا، اب مسئلہ جو ہے وہ بات وہی ہے کہ خط کی بڑی شور شرابہ تھا، وہ کہتے ہیں خط لکھا ہی نہیں گیا، اس کی بھی بات ختم ہو گئی، اور باقی یہ معاملات جو ہیں بشا بی بی والے جو ہیں وہ بھی آ گیا کہ نیا مقدمہ ہے، نئی چیز، پنجاب میں پھر اس نے بھی گرینڈ آپریشن کا فیصلہ ہو گیا، یعنی گرفتاریاں ہوں گی۔ تو کل کا دن رہ گیا، پرسوں کا دن ہے، دیکھیں پرسوں کیا ہوتا ہے، اور یہ ججز جو شام تک تعینات ہو جائیں گے، فیصلہ ہو گیا تو آپ کو بتا دیں گے شام کے ولاگ میں، نہیں تو کل اس پہ ڈسکشن کریں گے، لیکن فی الحال یہی ہے کہ پنجاب حکومت نے مریم نواز کی قیادت میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور نواز شریف صاحب سرگرم ہو چکے ہیں، مختلف ایم این اے ایم پی ایس سے اسی لیے مل رہا ہے کہ پنجاب میں کسی جگہ کسی قسم کا کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام لوگ اپنا اپنا کردار ادا کریں امن عامہ کے لیے، پنجاب کی ترقی کے لیے، پنجاب کی خوشحالی کے لیے۔ تو معاملہ یہی ہے کہ لگتا یہی ہے کہ 8 فروری کا جو بڑا زبردست جلسہ ہوگا وہ صرف سوابی میں ہوگا۔ کتنا زبردست ہوتا ہے، کتنا کامیاب ہوتے ہیں جنید اکبر صاحب، کیونکہ جنید اکبر صاحب نے مانیٹرنگ کمیٹیاں بنا دی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہ کس کس ضلع سے، کس کس جگہ سے، کس کس شہر سے کتنے لوگ کون لے کے آئیں گے، اس کا بھی پتہ لگ جائے گا، اور سارے حساب کتاب کر کے۔ بلکہ جنید اکبر نے ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ میں درست بات کرتا ہوں، حقائق پہ بات کرتا ہوں، اور اگر بانی چیئرمین نے بھی درست بات کا ساتھ نہ دیا تو میں صدارت چھوڑ دوں گا، یہاں تک بات پہنچ گئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ بھی انہیں تسلیم کیا کہ ہاں پی ٹی آئی میں گروپنگ ہے، مختلف گروپ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں سب کو اکٹھا لے کے چلنے کی، اور کہاں تک ہے کہاں نہیں، کیونکہ موجودہ صدر بیرسٹر گوہر خان جو کہ بڑے اپنی شرافت کے نام پہ اور ایک اصولی سیاست کر رہے ہیں، ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ جارحانہ کھیلنے میں ناکام ہے، لہذا پائیے انہیں ہٹایا جائے۔ اور یاد ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا یہ ڈرپوک ہے تو اس صدارت چھوڑ دیں، تو اب ان کے خلاف خط و کتابت جو ہے بانی چیئرمین سے کی جا رہی ہے، ان کو پہنچایا جا رہا ہے رابطہ کر کے، ان کو شکایات کی جا رہی ہے، یعنی ان کی صدارت بھی خطرے میں۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔